نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، اور پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ امیچور نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی یعنی پاسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلائیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل یعنی فیوچر میں جا گھستا ہے، اور ماضی کے اچھے برے واقعات اور تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال یعنی پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کی خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے، کرافٹنگ کرنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عملے ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں، اور کہیں طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خو رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ریلم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے ہیجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن میں بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ ان سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے، یہ من حیث القوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دان صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات یعنی سٹیمولس میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج رہا ہے، اور وہ وہی جانتا ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ عدد پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے۔ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ الانعام۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج یعنی بوسٹڈ ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچے تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسانی جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں۔ ہر خیال، ہر سوچ، ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے، برن کر رہا ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہار انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر، آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے، کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا۔ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادھار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم الشان انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بھری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات کو انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بہ لمحہ، دھڑکن بہ دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان کو دیکھتا، سونگھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے، یہ کریشن ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اسی کو بچانا ہے، اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن و تقویم ہوتا ہے اور اس کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیائیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے، یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے، اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کبھی جذبات میں اس کا استحصال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے، سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا، اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کبھی بھی علم کی اصل اس علم عرفان کا ہوتا ہے، عرفان اترتا ہے۔ یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتی، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ پھر رستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے قلم کو اور آپ کے ذہن و دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔